اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الصافات کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یاسین تک ہمارے تمام اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ سورۃ الصافات کے تعارف میں سب سے پہلے ہم اس کے مقام نزول کی بات کر لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ مکہ مکرمہ کے درمیانی دور کا بالکل اختتام تھا۔ اس سورہ کے مضامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار جب ہکا بکا رہ گئے تھے کہ اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور اسلام قبول کرنے والے تیزی سے پھیل رہے ہیں اور میدان عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس چیز سے ان کو کافی انزائٹی تھی، اس انزائٹی کا شکار تھے، کشمکش کا شکار تھے۔ مکی دور کے جو درمیانہ جو وسط ہے اس کا بالکل اختتام تھا جب اس سورہ کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے مضامین میں ہم انشاءاللہ اس چیز کو سیکھیں گے کہ کون سے ایسے چیلنجز تھے اس وقت اسلام کو جن کا اسلام نے مقابلہ کیا اور سرخرو ہوا۔ رکوع اور آیات کی تعداد کی بات کریں تو اس صورت میں 5 رکوع ہیں، 182 آیتیں ہیں۔ اس طرح سے لمبی آیتیں نہیں ہیں کہ اس کو کہا جائے کہ سورت بہت بڑی ہے۔ ابتدائی جو مدنی صورتیں ہیں نا، جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ اس سمیت، تو اس طرح یہ سورہ لمبی نہیں ہے۔ اس کی آیات حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مکمل جامعت رکھتی ہیں اپنے اندر معنی اور مفاہیم کو لے کر، اور مکی سورہ ہے تو عقائد کی درستگی کے اعتبار سے کیا کمال کر دیا ان آیات نے۔ الغرض یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بھی اس سورہ میں بیان ہوئے تو آخرت کی یاد دہانی کے لیے اور ایمان کی پختگی کے لیے۔ صافات اس سورہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ صافات کے معنی ہیں صفیں باندھنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ وہ کون ہیں؟ کیا وہ انسانوں کے گروہ ہیں؟ کیا وہ فرشتوں کے گروہ ہیں؟ اس سمیت دیگر علماء کی کیا رائے ہے؟ انشاءاللہ وہ پہلے سبق میں ڈسکشن جو کی گئی ہے وہ پڑھ کے کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ تو صافات کے معنی کیا ہیں؟ صفیں باندھے ہوئے۔ تو اسی مناسبت سے کہ پہلا حرف اس سورہ کا صافات ہے، اس سورہ کو بھی یہ نام دے دیا گیا۔ اگر اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو حدیث اگرچہ صحیحین میں سے نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر فضیلت کا اعتبار دیکھا جائے، کسی چیز کی فضیلت بیان ہو رہی ہو تو حدیث اگر صحیحین میں سے بھی نہیں ہے تو اس کو لے لیا جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ یاسین اور سورۃ الصافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی سوال کیا تو رب العالمین اس کا سوال پورا فرمائے گا۔ یعنی اگر اللہ سے کوئی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ در منصور کی جو وہاں سے ریفرنس لیا گیا ہے اس حدیث کا، تو فضیلت کے اعتبار سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کو جمعہ کے دن اگر پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو رب العالمین وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر مضامین کی بات کی جائے تو اس سورہ کی ابتدا میں صفیں باندھنے والوں، جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ پھر ایک اور مضمون جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جو کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دن عن قریب آنے والا ہے جس میں ان کافروں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الصافات میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کیا گیا عمل کس طرح جنت کی راہیں ہموار کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم انشاءاللہ درس پڑھیں گے۔ پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا،
انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ جنہوں نے جھٹلایا وہ عذاب میں مبتلا، جنہوں نے نہیں جھٹلایا تصدیق کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اس سورہ کے مضامین کی بات کر لیں تو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور ان میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہم السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ان کے مضامین کو دیکھا جائے تو کفار کا ایک عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے لیے ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور اللہ کی پاکی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سمیت دیگر بہت سے مفاہیم ہیں اس سورہ کے اندر جن کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ان کے درس سے ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل میں لائیں گے اور نیت کرتے ہیں کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اگر اس سورہ کو سورہ یاسین سے ریلیٹ کریں تو دونوں صورتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سورۃ الصافات کی اپنے سے پہلے سورہ یاسین سے ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یاسین میں ہلاک کی گئی سابقہ امتوں کے احوال کی طرف اشارہ کیا گیا، اور سورۃ الصافات میں ان امتوں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ یاسین میں دنیا اور آخرت میں کافر اور مسلمانوں کے احوال اجمالی طور پر ذکر کیے گئے، اور سورۃ الصافات میں انہی کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ الغرض یہ کہ سورہ یاسین میں جو چیزیں اجمال کے ساتھ یعنی مختصر شارٹ فارم میں ذکر کی گئیں، سورۃ الصافات میں انہی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا۔ تو اس سمیت دیگر انشاءاللہ بہت سی حکمتوں کا خزانہ ہے یہ سورہ، ان تمام موتیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بات سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔